أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. صفحہ نمبر کون سا چل رہا تھا؟ 6. صفحہ نمبر 6 کا اشارہ نمبر B ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا منیمائز کیجیے. آیتیں ہم نے تلاوت کی، ہم اس کے بعد اسباق پہ، ورڈ ٹو ورڈ ترجمے پہ اور اسماء اور افعال پہ جاتے ہیں جو QC2 سے ہم نے پیٹرن فالو کیا. سیم اشارے کا نام ہے بنی اسرائیل کو دعوت. کیوں؟ اس لیے ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے ایسے ہی اشارات کے نام رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں مضمون کو پکڑنے میں یا یاد دلانے میں ایزی ہو، ہے نا، آسانی کر دے ہمارے لیے. ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو دعوت کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ ہی کہاں سے ہوا ہے؟ بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، ہے نا. اور یا کیا ہے؟ حروف ندا میں سے. چلے آئے دیکھتے ہیں. 6B چھٹا صفحہ چل رہا ہے ہمارا، اس کا اشارہ نمبر B ہے. اشارے ریپیٹ کریں گے میری بہنوں. چلے. ہدایت اور نتیجہ پہلا اشارہ تھا بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. پھر سے اب شارٹس. ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. ٹھیک ہے. اس دن سے ڈرو. ٹھیک ہے. پھر سے شارٹ ایک بار کر لیں. ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بھی اس کو مضمون کو یاد رکھنے کے لیے ایک لائن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے تاکہ وہ نیک کام کریں، تاکہ وہ اس دن سے ڈریں. اپ ٹو یو، بٹ اگر شارٹ سے یاد رکھنا ہے تو دیٹس مجید. آپ سب کی اپنی چوائس. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہمیں بس یہ یاد آ جانا چاہیے مضمون کو دیکھتے ہی کہ اللہ کیا بات ہے آیتوں میں کہہ رہے، بس مقصد پورا ہو جائے گا. اشارہ یاد نہ بھی رہے تو بھی. ٹھیک ہے. تعارف کیا ہے؟ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہوا. یاد ہے ہم نے حضرت آدم کی بات کی ہے نا، کہ اہبطوا، اور وہی والی آیتیں ہم نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زمین پہ بھیج دیا. وہیں سے اسٹارٹ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے. اور ہم ان آیتوں میں دیکھ رہے ہیں. اشارہ نمبر A میں بھی تھوڑا دیکھا، بھی اشارہ نمبر B میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سے پہلے ان کو ہدایت ملی تھی، اسی لیے ہمیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم بھی یہی کرتے ہیں نا اپنے بڑے بچے کو، سیکنڈ والے کو اگر کوئی اس کو دیکھو ایسے اس کو دیکھو، ہاں وہ تو ایسے نہیں کرتا تھا یا یہ کرتی تھی، ہے نا. ہم یہی کرتے ہیں. ایگزامپل اسی کی دی جاتی ہے نا جو پریویسلی تھوڑا اس سے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے پچھلے والوں کی ہدایت کا بتا رہے ہیں سلسلہ کہ دیکھو میں نے ان کو اس طرح سے گائیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. چلیں. بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اللہ نے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت کی گئی تھی. یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت. ٹھیک ہے. جہاں کہ یہود کے بہت سارے قبیلے اس وقت آباد تھے نا، تو وہ بنی اسرائیل کا ذکر اسی لیے کیا جا رہا ہے. 2 باتیں، ہمیں بھی ہدایت ہو ان سے اور ان کو بھی ہو کہ بھائی تمہارا بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں تو تم بھی ہدایت کو پکڑے رہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا بٹ وہ ڈینائل میں تھے. ٹھیک ہے. چلیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی قوم حق سے دور ہو جائے گی تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے. ٹھیک. ہم دیکھ رہے ہیں نا بنی اسرائیل کو ابھی فی الحال ابھی. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں کبھی اس موڑ پہ نہ لے جائے. جب سے سب اور یہ بات ہو گئی، اور اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں. خاص طور پہ ایسا معاشرہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی. اب کیا بات ہے، اور اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں. کون سی؟ جو اللہ نے آیتوں میں بتائی ہیں. ہم دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ. ٹھیک ہے. چلیے.
آئیے جی اب ہم اسباق لے لیتے ہیں. یا بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کیجیے, خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو یاد کیجیے. اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے. اس میں ہے نا عہدی, ہے نا, اوفی بھی اوفی سب ہے اس میں. ابھی ہم دیکھیں گے, پہلے اسباق لیتے ہیں اس کے بعد, اور اطاعت کرنا ہے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے. آپ نے پڑھا تھا نا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, ہاں, اور صرف میری یہ یاد جو ہے نا یہ والا ہے, اب وہ ہے نا ہو ہم کا ہی, مجھ والا جو یا ہوتا ہے یہ وہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف مجھے سے ڈرو, تو صرف اللہ کا ہی خوف ہو. یہ نہیں ہو کہ اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں گی تو اس سچویشن میں یا اس معاشرے کے حساب سے وہ فٹ ان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں نہیں نہیں, اس وقت صرف اللہ سے ڈرنا ہے کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. اور معاشرے اور کلچر اور کسی اور کا خوف یا خیال دل میں نہیں لانا ہے. بے شک قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے نا حقوق ہیں قرآن کے ہم پہ 5. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت کا, ہے نا, سورۃ الکافرون میں بھی یہی ہے نا, لکم دینکم ولی دین, ٹھیک ہے. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملائیے بھی نہیں. یہ بھی نہ آئے تمہیں کب, جب وہ ولا تلبسوا والی آئے, ملانا, ٹھیک ہے, مکس کر دینا. جیسے دودھ کے ساتھ پانی کو ملا دو تو کیا ہوتا ہے, وہ ملاوٹ ہوتی ہے, وہ ایکچوئل دودھ تو نہیں رہتا. ٹھیک, چلیں. الحمدللہ قرآن آسان ہے. ہمیں ایک بار یہ سلائڈ یہ والی دکھائیں کیسے آسان ہے. ہم کیسے کہہ رہے ہیں, ہم کاؤنٹس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی 0 ورڈ ہے ایک لائن میں جو آپ کے لیے نیا ہے, کبھی 4 اگر آ بھی رہا ہے, کبھی 2. تو آپ ایوریج لے لینا قرآن میں جا کے اس کورس کے بعد کہ آپ کو واقعی 90% سمجھ آنے لگتا ہے. ایوریج ول ناٹ گو ان پر, یعنی ہر صفحے پہ ایوریج 2 سے زیادہ نہیں نکلے گا, صحیح ہے. تو آپ 90% کی بات کرتے ہیں نا QC3 کے بعد انشاءاللہ, تو وہ ہو جائے گی. ہم پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں آف کورس. چلیے, اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہے کہ ہم الفاظ کی معنی سے یاد رکھتے ہیں, ہے نا, TPI سے گرامر کو سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, فکروں سے الفاظ معنی کو یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ کیجیے, اسمائل کیجیے, لفظی ترجمے کی باری آ گئی ہے. چلیے جی, کیا ہے, جو ہائی لائٹڈ ہم اس کو 2 بار ریپیٹ کریں گے سب ساتھ, ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا, ذکر کرو, ہے نا, نصیحت پکڑو. ہاں, نعمتی, یا یاد کرو میری نعمت, میری نعمت, نعمتی, سمجھ آیا. سبحان اللہ, الحمدللہ کریے, ٹھیک ہے. واو الف سے پتہ چلا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بھائی ذکر کرو, یاد کرو میری نعمتوں کو. اللتی, وہ جو, اور اللذی کا فیمیل پڑھ چکے تھے ہم اللتی کورس 2 میں, ہے نا. وہ جو, کون سی نعمتوں کو یاد کرو. انعمتو, جو تم پڑھ چکے ہیں ہم, ہاں, سورۃ فاتحہ میں بھی ہے نا, انعمت علیکم, ہے نا. تو انعمت اور انعمتو, جو میں نے تم پہ انعام کی, ٹھیک ہے. علیکم, بتائیے, یہ آتا ہے ہمیں. الحمدللہ, ہمیں کوئی مشکل ہو ہی نہیں رہی ہے الحمدللہ. سو دس گیوز می گوز بمپس, الحمدللہ, صحیح ہے. وعوفو, وا اور اوفو, اچھا ٹھیک ہے, مانتے ہیں یہ نیا ورڈ ہے, بٹ یہ وعدے سے, معاہدے سے. چلیے, وعوفو, اور تم پورا کرو, ٹھیک ہے. بعہدی, عہد, عہد ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا, وہی ہے, صحیح. عہدی, لیکن یا لگا ہوا ہے میرا, ہے نا, سمپل. بی ساتھ, ٹھیک ہے. اور تو میرا وعدہ, ٹھیک ہے. اوفی, میں پورا کروں گا. یہ اوفی ایسے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اپنی طرف آ رہا ہے نا, صحیح ہے. اوفی بعہدکم, تمہارا, صحیح ہے. میں نے جو, بھائی وہی والی بات ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہی اللہ نے ہم سے کہا, تم اچھا کرو میں اچھا بدلہ دوں گا, ختم بات, ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اگر میری شکر گزار بندوں میں نعمتوں کو میری لسٹ ڈاؤن کرو تاکہ تمہیں شکر گزاری آئے, اور تم نہ بھولو اور نہ شکرے نہ بنو, اور پھر تم پورا کرو اپنا وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا ہے, تو میں بھی پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہوا میرا وعدہ, سمپل, ٹھیک ہے. عہدکم, ٹھیک. اور یہ سب ہم کیا بریک ڈاؤن کر پا رہے ہیں یا نہیں, کہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں, ہے نا. اگر کوئی نیا ورڈ ہے تو ٹھیک ہے, ہاں یہ نیا ورڈ ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم لرن کر لیں گے انشاءاللہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو, ٹھیک. چلیے وہ والا وَأَوْفِي بِعَهْدِي کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے نئے الفاظ کو, ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اور تم پورا کرو میرا وعدہ. اور اوفو جو ہے نا, واو الف دکھا رہے ہیں, یہ جمع ہے, اوفو, ہے نا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اور تم پورا کرو میرا وعدہ.
ऊफी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ, ठीक है। उसके बाद वइय्याय फरहबून, और मुझे से डरो, ठीक है, हम याद कर लेंगे। वैसे तो हमें पता है इय्या का नाबुदु व इय्याका हम पढ़ चुके हैं। या मैंने आपको बता दिया ये मेरे लिए, या वाला का ई कुम ना वाला, फॉर मी माई सेल्फ, बस। वइय्याय फरहबून और मुझी से डरो। चले आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर से वही वाली आयत है, इसमें आप वर्ड टू वर्ड आई थिंक ब्रेक डाउन भी देखें जी। और आल 5S 10 लाउड जो हमें करना है वो हम करते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, 5 सेंसेस यूज़ करेंगे, 10 सेकंड्स तक दिल में दोहराएंगे ज़ोर ज़ोर से, या अपने हवासों को बहाल रखते हुए, ठीक है। ठीक हो गई बात। अब आप मुझे बताइए कि हमें नहीं समझ आ रहा कि वह इया अलग है और फरहबून जो है वो वाव नून की वजह से जगह है, फा पस के लिए हमें आ रहा है समझ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वह इया और मुझी से, ये या जो है मुझ के लिए, मुझ यानी मेरे लिए, फरहबून पस तुम सब डरो मुझसे, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, 5 सेंसेस को यूज़ कीजिए, 10 सेकेंड्स तक रिपीट कीजिए लाउडली, ठीक है। इस आयत में 3 कामों का जिक्र है, अल्लाह ने कहा है हमें करने के लिए, ठीक। हम तो ये है एक्चुअली बनी इसराइल के लिए, पर ये हमारे लिए नसीहत है ना, तो बनी इसराइल के लिए भी वही बात है और हमारे लिए भी वही बात है। तो इस आयत में 3 काम कौन से अल्लाह ताला ने करने कहे? अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो, शुक्र के तौर पे तुम्हारे दिल में इबादत करने का शौक पूरा पैदा हो, सही। और उसकी रहमतों को याद करो कि उसने तुम्हारी नस्लों में अंबिया पैदा फरमाए, दिस इज फॉर बनी इसराइल, राइट। और उन्हें किताबें भी अता फरमाई, और अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक़ का पैगाम लेकर आए, तो ये भी अल्लाह का एहसान है। यहूद तो मौजूद थे ना, वो भी हिदायत पकड़ लेते तो उनका भी फ़ायदा। चलिए ये प्लीज़ कोई रीड करे, हदीस नेमतों का सवाल होगा, ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी इंसान के कदम क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में ना पूछ लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसे कहाँ सर्फ किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज़ में खर्च किया, और उसके इल्म के सिलसिले में कि यहाँ के उस पर कहाँ तक अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, ये बात हो गई। अब आप मुझे बताएं कि हमें दूसरी बात समझ आ रही है, अहद की बात। पहले तो नेमतों को याद करने की बात की अल्लाह ने, जिक्र किया, फिर उसके बाद अहद की बात, अहद को पूरा करो, तुमसे वादा है वो पूरा करो, सही। तीसरी बात क्या कर दी आखिर में? सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से नहीं डरना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें समझ आ रही है, शरह हम तशरीह कर रहे हैं ना, तो हमें समझ आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लिम करते जाएंगे, कोई नई चीज़ आएगी उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे चेन से पकड़ के, है ना। चलिए अब ये दूसरी आयत ऐसी, इसी इशारे में क्या आएगी? वो आमीनू। अब बताना आमीनू, अभी किया ना, जेर लगा हुआ है, क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आमीन और तुम ईमान लाओ, बीमा उस पर, ठीक है। अंज़ल तू जो तुम पर मैंने नाजिल किया, हाँ, फ़अलता फ़अलतू, है ना, अंज़लतू जो मैंने ठीक है। अस्लमतू की तरह, ठीक है, अभी किया अस्लमतू। मुसद्दिक़न, वो तस्दीक करने वाली है, सही है। सदाकत से वर्ड निकला तस्दीक, सिद्क़, लिमा उसकी, माअकुम ऐसे, ठीक हो गया। उसकी जो तुम्हारे पास है, वला तकूनू और ना तुम बन जाओ, और काना से याद है, काना यकूनू, फिर तकूनू, तो वो जो है वला तकूनू और तुम सब ना बन जाओ, ये ऑर्डर वाला है, ठीक है। अब वला काफिर, अच्छा काफिर का लफ्जी मतलब क्या होता है? इनकार करने वाले। तो तुम मत बन जाओ इनकार करने वाले, बिही उससे या उसके साथ, हाँ, जो मैं भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे यहूद हो, वहाँ पे जो भी सराउंडिंग के लोग हैं, वो भेजे किसके लिए गए थे? सराउंडिंग के लोग के लिए तो भेजे गए थे। तो अल्लाह उन्हीं को कह रहे हैं तुम याद तो करो बनी इसराइल, अब ये भी तो मेरा नबी है, अगर तुम्हारे इसमें से नहीं भी है, ठीक, तो तुम मत बन जाओ पहले ही इनकार करने वाले। रादर देन मुशरिकीन तो हैं ही, चलो ठीक है, बट तुम क्यों बन रहे हो? तुम तो अहले किताब हो ना। तो ये आयत है, वला तश्तरू और ना बेच डालो। इश्तरा यश्तरी हमने पढ़ा है ना, तो वला तश्तरू और ना बेच डालो। किसको? अल्लाह कह मेरी आयत को, भी आयाती, मेरी आयत को, सिर्फ ये नहीं कहा आयतों को, कहा मेरी आयत को, मेरी निशानी को। आयत का एक लफ्जी मीनिंग निशानी है ना, एक तो कुरान की आयत है और लफ्जी मीनिंग निशानी भी। तो मेरी आयत को नहीं झुटलाओ, तमनन कलीला, ठीक है, थोड़ी सी कीरत, कलील कहते हैं भाई थोड़े, है ना, और तमनन कलीला
कीमत कीमती चीज़ को कहते हैं तमीना. हाँ, हम उर्दू में कह देते हैं समीना. उसका मीनिंग निकलता है मोटी. नाम एक्चुअली होता है ता वाला, कीमती. हाँ, तमीना. और हम लोग बोलते रहते हैं समीना. दैट मीन्स मोटी, फैट. ओके, सो हम इतने मजे से ता सीन को चेंज कर लेते हैं ना. एक्चुअली आप देखना जाके ता लगा हुआ जो मीनिंग है, या कीमती चीज के, ठीक है, और सीन लगा हुआ अदरवाइज. ठीक, चले. वइय्याया फत्तकून, अभी हमने ऊपर भी देखा वइय्याया फरहबून के साथ अल्लाह ताला तकवा की बात कर रहे हैं. और मुझी से डरो. सही, फत्तकून तकवा भी डर से, परहेजगारी से. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए आइए वर्ड टू वर्ड देख लेंगे. मुझे नहीं लगता कि लिमा माकुम आमिनू बिमा में से कोई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए. हाँ, हो सकता है कि आप कहें मुसद्दिक़न नया वर्ड में भी, वैसे वो सिद्क से निकला है ना, और मुंह लगा हुआ है उस पर, तो हमें समझ ही आ रहा है जैसे, है ना. अल्लाहु अकबर. लिमा माकुम, तो ये मुसद्दिक़न जो है वो किधर बैठेगा जाके? सद्दका युसद्दिक़ु सद्दिक़, मुसद्दिक़ मुसद्दक़. हाँ, मुसद्दिक़ फाइल. हाँ, यही हमें फौरन ट्राई करना है कि बोला तकूनू है तो तकूनू किधर आ रहा है. सही है, चले. चलिए, R5S10 लाउड करिए एक बार. सब ये आयतें देख लें सकून से, आमिनू से लेके. अच्छा, इस आयत में भी 4 बातों का हुक्म दिया गया. क्या है? कुरान पर ईमान लाना है. ठीक है, उसके बाद क्या है जी? सबसे पहले इसका इनकार करने वाले बनना नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं करनी है. ठीक है, जो अल्लाह का हुक्म है वही मानना है. तुम तौरात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से जान चुके हो, तो तुम तौरात में, यानी उनकी जो बुक है, किताब जो तौरात है उसमें, ठीक है, तो ताल्लुक से जान चुके हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले उनके ऊपर, उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान लाना चाहिए. तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक थी, तुम्हें तो पता था एक नबी आएगा. तुम छुटलाने वाले बन गए. दुनिया के फ़ायदे की खातिर मुझसे आलिहत या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि तुम्हें जो मुशरिकीन है वो बेनिफिट्स दे रहे मॉनेटरी, तो मैं इनको जुटला दूँ. हालांकि मैं जानता हूँ कि कुरान में इनका जिक्र हुआ है. ठीक है, सिर्फ अल्लाह से ही डरना है, सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. इस्माइल कीजिए. चलिए, अब ये वाली आयत नहीं है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल. और फिर क्या आयत है उसी इशारे में जो हम पढ़ रहे हैं? और मत मिलाया करो. किसको? हाँ, वला तलबिसुल हक़्क़, ये वाली ना. ठीक है, और मत मिलाया करो. किसको मत मिलाया करो? हक़ को बातिल के साथ. समझ आ रहा है? बातिल के साथ. व तक्तुमू, और मत छुपाओ. सही है, तक्तुमू और मत छुपाओ. अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो. अलिमा से निकला है, तालमूना, अलिमा यालमू, यालमूना. हाँ, तालमूना, बस अंतुम तालमून. तो हाँ, और तुम सब जानते हो उसे. सही पढ़ा था ना ये भी एक टेबल मिला के. चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब हम कह देते ना कि पढ़ा था, तो थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करें कि हमने QC2 में कुछ टेबल्स किए थे इस तरह. सही, चलो अल्हम्दुलिल्लाह. ये इसका मतलब ये नहीं है, ये सोचने लग रहा है कि QC3 में ये कब हो गया. ऐसा नहीं है, आपकी बेस बन चुकी. ऐसा ही होता है, पहले नाउंस पढ़ा देते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद ही एडजेक्टिव्स या उस पे लेके जाते हैं वर्ब्स वगैरह पे. तो वही बात है. ठीक है, इस आयत में 2 कामों से रोका गया. बनी इसराइल के उलमा लोगों को दीन इस्लाम के कबूल करने से रोकने के लिए 2 काम करते थे. क्या? अगर किसी को तौरात का थोड़ा बहुत इल्म होता, तो हक को झूठ के साथ मिला नहीं, ये वो नहीं है. इस रसूल की नहीं है आइडेंटिफिकेशन हमारे बुक में. उनकी तो ये निशानी है. सही, थोड़ा झूठ मिक्स कर दिया सच के साथ. जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको बहकाने के लिए उनकी तरफ से. ठीक, और दूसरी बात कि अगर किसी को बिल्कुल ही इल्म नहीं है तौरात का, तो उसमें पेशन गोइयाँ जो आई हैं नबी की आमद के बारे में, उसे बिल्कुल ही छुपा कर रख लिया और कहा ऐसी कोई पेशन गोई नहीं है, नहीं कोई नबी नहीं आने वाला था ऐसे. ठीक है, सो ये अल्लाह ताला ने उनके लिए स्पेसिफिक आयतें उतारी. अल्लाहु अकबर. बनी इसराइल को दावत. तर्जुमा है, ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम पूरा करो मेरा वादा. मैं पूरा करूँगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, और मुझी से डरो, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है. और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले उसके, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरो. ठीक हो गई बात. चलेंगे, तर्जुमा हमारा हो गया. और उसके बाद हम देखेंगे अस्मा और अफ़आल.
اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. ولا تلبسوا والی جو آیت تھی. ٹھیک ہے, الحمدللہ کہیے, اسمائل کیجیے, اسباب دعا اور پلان. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو بنی اسرائیل سے اسٹارٹ کی یا بنی اسرائیل آیت, ٹھیک, لیکن کیا یہ ہمارے لیے بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں؟ ہمارے لیے باتیں نہیں ہیں کہ ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, شکر گزاری ہم کرتے نہیں ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد ہم پھر تھوڑے سے مانیٹری بینیفٹس کے لیے اللہ کے احکام کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا, کہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ سے تو معافی مانگ لیں گے, یا کوئی بھی ہمارے بس وسے جو ہے استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے, خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو ہم نے سیکھ لیا, معلم کریں گے. اسباق ہم نے شروع میں بھی دیکھے, یہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ اللہ کے عہد کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے, اللہ نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اسی کی عبادت اور اطاعت کریں گے, اسی کا پیغام آگے پھیلائیں گے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے, یہ نہ سوچے کہ معاشرہ اور کلچر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے نا, سوچتا ہے نا معاشرہ بھی بہت کچھ, تو وہ جو سوسائٹل پریشر ہے نا وہ نہیں لینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ریٹائرڈ ہمیں کہاں ہو کے جانا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جس کے پاس جانا ہے اسی سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں. چلیں, قرآن کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. چلیے جی, سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہے, علم کرنا ہے. اور یہ والی جو ہماری وہ آ گئی ہے, دیکھیں یہ والی جو ہماری ڈائیگرام آ گئی, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تصور احساس کے ساتھ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس سبق سے, اس اشارے سے ریلیٹڈ کیا دعا کریں گے, اے اللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہو گئی بات, دعا کریں گے اپنے لیے, سب کے لیے, احتساب اپنا کریں گے, پلان اپنے لیے بنائیں گے, تبلیغ سب کو کریں گے انشاءاللہ. چلیے جی, کیوں یہ دعا یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ نے کہا نا میرا ذکر کرو, میرے احسانوں کو یاد کرو, ہے نا, اسی لیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چلیے جی, آسان پلان کیا ہوگا, انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا دینا شروع کر دوں دعوت, بہت اچھی بات ہے نا. الحمدللہ. اسماء اور افعال دیکھیں گے, یہ امپورٹنٹ بہت پارٹ ہے. یہ نعمت کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ جمع نعم ہے, ڈفرینٹ ہے, تو لکھ لیجیے. نعمت کی عربی میں جمع نعمتیں, اردو میں ہوتی ہے نا نعمتیں, نعمتوں, تو یہ نہیں ہے, نعم ہے, صحیح ہے, یہ جمع ہے. قلیل کی کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے, کثیر, تھوڑا زیادہ, صحیح, اپوزٹ. اللہ اکبر. علم کریں گے, سیکھ لیا, سکھائیں گے. اب ہم کیا دیکھیں گے, افعال. اسماء دیکھ لیے, افعال دیکھیں گے. کون سے 3 حرفی جو ہم پہلے کورس میں کر چکے, صحت مند, صحیح, ذکرہ کیا تھا ہم نے, وہی والے پہلے فتح, مطلب پہلے صحت مند افعال دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ان آیتوں میں کون کون سے صحت مند افعال آئے. ذکرہ, چلیے آئیے, ذکرہ, یذکرو, اذکر, ذاکر, مذکور, ذکر, رہبہ. اچھا یہ کہاں سے آیا, فرحبون سے, ٹھیک ہے, فرحبون تھا نا بھائی, اس سے اوپر تھا نا, ہاں, فرحبون, ٹھیک ہے. اس کی ٹی پی آئی دیکھتے ہیں. رہبہ, یرہبو, ارہب, راہب, مرہوب, رہبہ, ٹھیک ہے. تو فرحبون آیا نا, آیا, بس. لبسا, یہ تلبسون, تلبسو ہے نا, ولا تلبسو, مت ملاؤ, ٹھیک ہے, یا مکس مت کرو. چلے جی, کیا ہے جی, لبسا, یلبسو, لابس, ملبوس, لبس, ٹھیک ہے. ایکچولی کلودنگ کو بھی کہتے ہیں نا البس, ٹھیک ہے, لباس ہے. علم کریں گے اب ہم, یہ سارے جو ہے نا یہ اسٹرانگ ورڈس تھے یا صحت مند افعال تھے. اب ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہے جی, یہ بھی صحت مند افعال ہے, مزید ہے اس کے اندر, اس آیت میں ہے. تکتمو کہاں سے آیا, کتما سے, ٹھیک ہے, جھٹلانے کو, صحیح. کتما, یکتمو, اکتم, کاتب, مکتوم, کتمان, ٹھیک ہو گیا. علما, یعلمو, علم, عالم, معلوم, علم, ٹھیک ہے جی. سمیہ کے پیٹرن پہ پیچھے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ہاں, اب کمزور افعال آ گئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا, ہم نے کیا تھا قالا کی طرح کانا ہوگا, ہاں, ویسے ہی پیچھے بھی لکھے ہوئے تھے, سمیہ کی طرح علما, ٹھیک. چلیے جی, کانا آیا نا اس میں, اکونو, کانا, یکونو, قائم, ڈیش, کون, الحمدللہ. تو یکونونا, یکونو, تکونو, وہ سب الحمدللہ ہمیں آتا ہے. ان آیتوں میں اشارہ جو ہمارا بھی ہوا ہے, اس میں کوئی بھی اس کا مطلب مزید فی کا فعل نہیں آیا, نہیں آیا نا, اسی لیے انہوں نے نہیں یہاں پہ شو کیا. چلے جی, الحمدللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.